أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإنا يحب المتقين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اگر ہم اس موضوع کی دقت اور اہمیت پہ نگاہ کریں، اگر وہ لفظ جو بیان کرنے چلا ہوں اس لفظ کی اہمیت اسلام کے اندر، دین کے اندر، انسانیت کے اندر اگر اجاگر نہ کی جائے، لوگ اس سے آگاہ نہ ہوں، تو در حقیقت اس انسان کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے دنیا میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ موضوع جس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے متعلق پروردگار نے اپنی لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے اور اس موضوع کی، اس عنوان کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، اور وہ موضوع ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے متعلق قرآن و احادیث کے اندر اور نہج البلاغہ کے اندر جو کلمات، جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم غور کریں لفظ تقویٰ پر کہ اس کی اہمیت اور اس کا کردار انسان کی زندگی میں کیا ہے، تو قرآن کی اس آیت کے مفہوم سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں پروردگار انسان کی منزلت اور انسان کے مقام کو بیان کرتا ہے اور یہ انسانوں تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ خوبصورت ہے اسے کالے کے اوپر اہمیت حاصل ہے، اگر اہل عرب ہے تو اس کو عجم کے اوپر اہمیت حاصل ہے، اور اگر غنی ہے، مالدار ہے تو اسے فقیر اور غریب پہ اہمیت حاصل ہے، جبکہ قرآن نے اور اسلام نے اس چیز کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں جو اپنی مالیت پر، اپنے غنی ہونے پر، اپنے امیر ہونے پر ناز کر رہے ہیں، جو اپنی خوبصورتی پہ ناز کر رہے ہیں، جو اپنے عرب ہونے پہ ناز کر رہے ہیں، یاد رکھو تمہارا یہ ناز کرنا اللہ کی بارگاہ میں کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر معیار بلندی کوئی چیز ہے، عظمت اور منزلت کا کوئی عنوان ہے، کوئی مرتبہ ہے، تو پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے بہترین وہ ہوگا، صاحب عزت وہ ہوگا، صاحب منزلت وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اگر انسان متقی ہے تو اس کی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور انسانوں کے سامنے بھی۔ اور اللہ کی نگاہ میں متقی کا معیار کیا ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اگر ہم اہل تقویٰ ہو جائیں گے، اگر ہم متقی بن جائیں گے، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ تو متقین لوگوں سے ہی محبت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں
کہ جس تقوی کے متعلق روایات، آیات و احادیث کے اندر اتنی تاکید کی گئی ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کامیابی کا نام ہے، تقوی کے بغیر تم نجات حاصل نہیں کر سکتے، تقوی کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے، تقوی کے بغیر تم اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے، تو یہاں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر تقوی ہے کیا، کس چیز کو تقوی کہتے ہیں، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے، تقوی کو کیسے سمجھا جائے کہ انسان تقوی کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر سکے۔ تو میں نے کوئی تفصیلی بحث نہیں کرنی اس کے اوپر، بالکل خلاصتاً گزارش کروں کہ تقوی کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ انسان پروردگار کا مطیع ہو جائے، اللہ رسول اور اہل بیت کا مطیع ہو جائے، جس چیز کا خدا اور رسول حکم دے دیں اس کے اوپر عمل کر لے، اور جس کے اوپر نہیں فرما دیں اس سے انسان رک جائے۔ یہ آسان سا مطلب ہے تقوی کا، کہ انسان واجبات کی ادائیگی کرے اور محرمات سے بچے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے تقوی کے طرف انسان کی مسافت کا۔ اگر ہم تقوی کو جاننا چاہیں ہمارے معاشرے کی زبان میں، آسان لفظوں میں، تو میں اپنے ناقص علم و عقل کے مطابق اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کروں، تقوی یعنی صاحب عزت ہونا، تقوی یعنی صاحب شرافت ہونا، تقوی یعنی گناہوں سے دوری اختیار کرنا، تقوی یعنی اپنے مولا کا حکم ماننا، تقوی یعنی گناہ جب سامنے آئے تو آنکھوں کا بند کر لینا، تقوی یعنی اخروی نجات کے لیے بہترین زاد سفر، تقوی یعنی انسان اخلاقیات کے اندر ایک بہترین عزت اور اہمیت کا حامل ہو، تقوی یعنی دنیا کی تمام شرافتیں، تمام عزتیں اگر انسان اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی سے بڑھ کے عزت کوئی نہیں ہے اور تقوی سے بڑھ کے شرافت کوئی نہیں ہے۔ اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، کیا تو جانتا ہے کہ تمام کی تمام عزتیں پروردگار نے متقی کے لیے لکھ دی ہیں؟ روایات میں ملتا ہے کہ عزت سے بڑھ کے، تقوی سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی عزت کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پرہیزگار بننا ہوگا، اور اگر ہم پرہیزگار بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، تو تاریخ شاہد ہے، آیات قرآنیہ اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم اس سے آگے بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ تقوی ایسی صفت ہے، تقوی ایسی عزت ہے، اگر انسان تقوی کو اپنے دامن میں لپیٹ لے اور اپنے آپ کو متقی کی صفوں میں لے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی سے زیادہ اچھی کوئی صفت نہیں ہے۔ بہترین صفت اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا متقی ہونا ہے۔ اب اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی، یہاں ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں، کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں متقی اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لے، بالکل تنہائی میں رہنا شروع کر دے۔ تعریف تقوی قطعاً یہ نہیں ہے، آسان معنی میں تقوی یہ ہے، تقوی لوگوں سے دوری کا نام نہیں ہے، تقوی اجتماعی پروگرام سے دور بھاگنے کا نام نہیں ہے، تقوی معاشرے کے معاملات سے دوری کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کا آسان سا مطلب جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لے۔
تقویٰ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے دور بھاگتا پھروں، بلکہ اسی معاشرے میں رہوں، انہی لوگوں کے درمیان رہوں، اور انہی لوگوں کے درمیان رہ کر جب میرے سامنے گناہ آئے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لوں، اور اگر نیکی کا کوئی مرحلہ آئے تو سب سے پہلے وہاں میں نظر آؤں۔ یہ ہے تقویٰ۔ جب واجبات کا معاملہ آئے تو واجبات میں سستی نہ ہو بلکہ بجا آوری ہو۔ قطعاً تقویٰ یہ نہیں ہے۔ ہاں تقویٰ اگر اور سمجھا جائے تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی صفات رذیلہ ہیں ان کا مقابلہ کر کے انسان انہیں نکال دے، اور جتنی خیر والی صفات ہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لے، بالخصوص اپنے دل کے اندر جتنی بھی غلاظتیں، بد اخلاقیاں، وہ نفاق ہو، وہ طمع ہو، وہ لالچ ہو، بد اخلاقی ہو، حرص ہو، تکبر ہو، دنیا کی جاہ طلبی ہو، جتنی بھی یہ بد اخلاقیاں ہیں ان کو نکال کے اپنے دل کو اتنا پاک کر لے کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد اس کا دل یاد رحمان کے لیے آمادہ ہو، یاد شیطان کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ ہے تقوی۔ لہذا یہ ذہن سے نکال دیا جائے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تقوی اختیار کیا تو ہم دنیا سے نکل جائیں گے۔ نہیں، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ پروردگار دنیا کو لا کے اس کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ متقی شخص وہ ہے کہ جس کا جینا، جس کا مرنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ اگر جب وہ اللہ سے محبت کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو تقوی نہیں رکھتے ہیں وہ تو مالا مال دکھائی دے رہے ہوں اور جو صاحب تقوی ہے وہ بدحال ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں جو متقی ہوگا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، جو حرام کو اللہ کے لیے ترک کرے گا، جو واجب اللہ کے لیے بجاور کرے گا، اور اس کے ساتھ اس کا معیار نظر یہ ہوگا، اس کی نگاہ میں اہمیت افعال کی یہ ہوگی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دشمنی اس سے کرنی ہے جس سے اللہ چاہتا ہے، اور میں نے محبت بھی اسی سے کرنی ہے جس سے اللہ چاہتا ہے، تو یہ انسان متقی بھی ہے، یہ دنیا میں بھی نجات پا جائے گا اور یہ آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں تقوی کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارے معاملات حیات، امور زندگی بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ مولا متقیان اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو یاد رکھو تقوی انسان کے لیے بہترین پناہ ہے، اور ایسی پناہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اس گھر میں آ جاؤ گے جو متقین کے لیے ہے، تو پھر گھبراؤ نہیں، یہ گھر بھی پناہ کے لیے کمال ہے اور اس کی بنائیں بھی پناہ کے لیے کمال ہے۔ اور ہاں کسی ایسے گھر میں نہ چلے جانا جس گھر کی بنیادیں کمزور ہوں، اور وہ بنیادیں انسان کو زیادہ دیر حیات نہیں بخشا کرتی۔ لہذا قرآن میں ارشاد ہوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں آگاہ رہو، تیاری کرو، سامان آخرت کو آمادہ کرو، اور وہ سامان آخرت ہے کیا؟ جو اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے، جو انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، وہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ ایک بہت بڑے عالم انہوں نے بیان فرمایا، اور ان سے ایک بزرگ سے نقل ہوا جو میں نے ان کی زبان سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے درس کے اندر موجود تھے، کسی طالب علم نے سوال کیا کہ آقا جان بتائیے تقوی کیا ہے، اس دور میں کیسے سمجھا جائے کہ انسان متقی ہے؟ تو وہ بزرگوار فرماتے ہیں بیٹا 7 دن 24 گھنٹے خفیہ کیمرہ تمہاری ویڈیو بنائے، اور جب 7 دن خفیہ کیمرہ 24 گھنٹے کی تمہاری ویڈیو بنائے اور تمہیں اطلاع دیے بغیر، تجھے بتائے بغیر اس دنیا کے تمام ٹی وی چینلوں کے اوپر تیری وہ ویڈیو چلا دی جائے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔
یہ آج کے دور میں آسان سا معنی ہے تقوی کا کہ میری خلوت کے امور بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، میری جلوت کے امور بھی پروردگار کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. اور جو اللہ والا بن جاتا ہے پروردگار اسے کبھی شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اخروی انعامات کا پروردگار نے اس طرح سے اعلان فرمایا ہے کہ ان للمتقین مفازا، کہ متقین لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہیں. قرآن میں متعدد مقامات پہ جو متقین لوگوں کو پروردگار نے انعام دینے ہیں، جو اکرام دینے ہیں، ان کے متعلق بہت سارے اذکار موجود ہیں جن میں کہا گیا متقی وہ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جو باغات جنت میں رہیں گے، ان کے جو ہے تخت لگے ہوں گے، وہاں وہ ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوں گے، حور و غلمان ان کی خدمت گزاری کے لیے آمادہ ہوں گی. اور جب حوروں کا تعارف آیا تو پروردگار نے فرمایا ایسی حوریں ملیں گی متقین کو کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، چھونے والوں کے ہاتھوں نے چھوا نہیں ہوگا. اور روایات بتاتی ہیں کہ اس بندہ متقی کے لیے کہ جس نے دنیا کی مصیبتیں برداشت کی، جو عارضی مصیبتیں تھیں، دنیا کی مشکلیں برداشت کی، جن مشکلوں کو آخر ختم ہو جانا تھا، ان مشکلات کے اوپر صبر کیا، اللہ نے اس کے لیے جہاں بہت ساری نعمات کا اہتمام کیا، وہاں پروردگار نے جو اس کے لیے حور کا اہتمام کیا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ جو اس کے لیے حور کا اہتمام کیا گیا ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، پروردگار کے کارخانہ سے اتنے اعلیٰ معیار سے تیار کردہ ہے کہ اگر اس حور کا ایک بال آسمان سے نیچے آویزہ کر دیا جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یاد رکھو وہ اتنا خوبصورت ہوگا، وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ پوری دنیا اس کی خوبصورتی اور روشنی کی وجہ سے اندھی ہو جائے گی. یہ وہ تحفہ ہے جو متقین کے لیے ہے. اور اس کے مد مقابل وہ صفات جو تقوی کی ضد ہیں، اگر وہ صفات انسان کے اندر ہوں تو انسان کو متقی نہیں کہا جا سکتا. صفات رذیلہ جن کے متعلق مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو یہ تقوی وہ علاج ہے کہ جس کے اندر ہر بیماری کا تم مقابلہ کر سکتے ہو. وہ بیماری تمہاری بدنی ہو، وہ بیماری تمہاری روحانی ہو، ہر طرح کی بیماری کا علاج تقوی کے اندر موجود ہے. اگر انسان بد اخلاق ہے، اگر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، اگر انسان متکبر زیادہ ہے، اگر انسان جو ہے وہ اپنی میں ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کا موقع ملے تو وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ تمام صفات رذیلہ جو ایک غلط اور برے انسان کے اندر موجود ہیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدایت لینا چاہتا ہے تو دروازہ پروردگار بند نہیں ہوا. روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس دروازے کو کھلا پائے گا کسی بھی وقت. اور بالخصوص ایک جملہ، اگر انسان گناہگار ہے، مجھ جیسا گناہگار ہے، خطا کار ہے اور چاہتا ہے کہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جائے، تو ہماری مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ دو ایسے بھائی جہاں جناب حضرت حور کا تذکرہ موجود ہے، وہاں دو اور بھائی بھی ملتے ہیں کہ جو جنگ نہروان سے دوڑے، کوفہ میں رہنے لگ گئے اور دشمنان مولا علی میں ان کا شمار تھا، حتیٰ کہ وہ ظلم جو کئی سو سالوں تک مولا متقیان کے اوپر جو ہے عید کے خطبے اور جمعے کے خطبوں میں کیا گیا بنو امیہ کی وجہ سے، یہ دونوں بھائی وہ ستم وہ ظلم 20 سال تک کرتے رہے. جب مولا امام حسین علی مقام علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں تو یہ دونوں بھائی کوفے سے نکلتے ہیں تلواریں لے کر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم باغی کے قتل کے لیے جا رہے ہیں، ہم کافر کے الیاذ باللہ کافر کے بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں، ہم تارک الصلاۃ کے بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں. جب یہ کربلا پہنچتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے گناہ کی اہمیت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں انسان کے شرمندہ ہونے کی ہے، انسان کے توبہ کرنے کی ہے. جتنا بڑے سے بڑا گنہگار ہو، اگر اس نے نبی کو قتل نہیں کیا، اس نے امام کو قتل نہیں کیا، نبی اور امام کے بیٹے کو قتل نہیں کیا، تو اس کے لیے گنجائش باقی ہے.
وہ پروردگار اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن نبی اور امام کا قاتل روایات اور آیات میں قابل بخشش اور قابل مغفرت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کربلا پہنچے، 10 محرم تک یہ دونوں بھائی لشکر یزید میں ہیں۔ اہل بیت کے خانوادے کی قربانیاں شروع ہوئیں لشکر یزید میں۔ اصحاب باوفا نے جانوں کا نظریہ جو ہے نذرانہ مولا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا، شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام زخموں سے چور ہیں، ایک مقام پہ تشریف فرما ہے، وہ آخری اعلان، وہ آخری حجت جو آقا امام حسین نے تمام کی کہ کوئی ہے حسین ابن علی کی مدد کرنے والا، کوئی ہے رسول زادیوں کی عزتوں کا دفاع کرنے والا۔ جیسے ہی ان دو بھائیوں نے یہ جملہ سنا کہ ہیں یہ حسین ابن علی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ہے رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، یہ جملہ سننا تھا، دونوں بھائیوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں اور یہ کہنے لگے کہ ہیں ہم تو اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں روز قیامت، یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ دونوں بھائی شرمندہ نگاہوں کو جھکائے ہوئے بارگاہ امام حسین میں پہنچے۔ جب پہنچتے ہیں اور ادب کے ساتھ کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میں مخاطب ہوں اپنے آپ سے بھی اور ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ زیادہ ہو گئے اب ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، ناظرین محترم، ایسا نہیں ہے، اس ذات کریم کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا معاف کر دینا اس کے غضب سے کہیں بڑا ہے۔ اور جہاں ایسے لوگ ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اب کچھ نہیں بن پائے گا، حسین پتہ نہیں معاف کریں کہ نہ کریں، خدا کی قسم جب یہ دونوں بھائی مقتل کی کتابیں بتاتے ہیں کہ بارگاہ امام حسین میں پہنچتے ہیں اور نظروں کو جھکا کر کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، مولا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، ایک جملہ میرے آقا امام حسین نے کہا، اور آقا امام حسین نے وہ جملہ کہہ کے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ گناہ گار ہونا بڑا نہیں ہے، بلکہ عزت و شرف اس میں ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے رجوع کر دے۔ اور دونوں بھائی کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے؟ اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ گناہ گار کتنے؟ جنگ نہروان کے باغی، 20 سال تک مولا علی کی توہین کرنے والے، کربلا میں آئے مولا امام حسین کے قتل کے ارادے سے، اصحاب قتل ہو گئے، اولاد باوفا اور سارے احباب قتل ہو گئے، فقط حسین ابن علی ہیں۔ اب انہوں نے رجوع کیا ہے اللہ کی رحمت کی طرف کہ آیا ہمیں توبہ کا موقع مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ ایسے میرے آقا امام حسین نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کیا ہمیں اب بھی معافی مل سکتی ہے؟ اے فرزند رسول، آقا امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جب حسین کا خدا معاف کر سکتا ہے تو حسین کیوں نہیں؟ ارے حسین ابن علی تو نکلے ہی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، اور خدا کی قسم رحمت پروردگار کا نظارہ آ گیا کہ جب یہ دونوں شہید ہوتے ہیں اور شہداء کی صف میں جاتے ہیں، اور آج ہم اور آپ اور جو لوگ کربلا مقدسہ کی زیارت پہ جاتے ہیں وہ آج شہداء کی قبروں پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مجاہدو ہمارا سلام ہو، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، کہ اے اللہ کے مجاہدو، رسول خدا کے مجاہدو ہمارا سلام ہو، اے علی ابن ابی طالب کے مجاہدو ہمارا سلام ہو، اے حسن مجتبیٰ کے مجاہدو ہمارا سلام ہو، اے فاطمہ زہرا کے مجاہدو ہمارا سلام ہو، اے حسین ابن علی کے مجاہدو ہمارا سلام ہو۔ تو یہاں حق حاصل ہے کہ دعا کروں پروردگار اتنے بڑے گنہگار 40 سال تک اہل بیت پہ لان تان گالی اور ستم ظریفی کرنے والے، ظلم کرنے والے اور بدبختی کی انتہا کو پہنچنے والے، ایک آخری لحظے پہ انہوں نے توبہ کی اور حسین ابن علی نے معاف کر دیا۔ خدایا
یہ تو رسول خدا کے بھی دشمن، بالخصوص مولا علی کے دشمن، آج ہم کربلا میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے اللہ کے مجاہدو، رسول خدا کے مجاہدو، علی کے مجاہدو۔ تو شاید غائب سے یہی آواز آئے کہ ثقلین نقوی گھبراؤ نہیں، اگرچہ یہ رسول خدا کے دور میں نہیں تھے، اگرچہ علی ابن ابی طالب کے دور میں نہیں تھے اور ظلم و ستم کرتے رہے، فاطمہ زہرا کے دور میں نہیں تھے، حسن مجتبیٰ کے دور میں نہیں تھے، حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے انہوں نے حسین ابن علی سے تقاضۂ معافی کیا ہے اور حسین نے ان کا عذر قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھو، جسے حسین معاف کر دے اسے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کے صدقے اگر ہم دعا کریں گے تو بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا خطا کار اہل بیت کے صدقے معاف ہو جائے، اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھے کہ اب معافی کیا ہے اور معافی کے بعد ہم نے تقویٰ کی صف میں شامل کیسے ہونا ہے۔ معافی یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ پر شرمندہ ہو، میں نے ایت اللہ العظمہ سماحت شیخ حافظ بشیر حسین نجفی پروردگار انہیں سلامتی عطا فرمایا اور ان کا سایہ ملت اہل بیت پہ قائم و دائم رکھے، میں نے خود ان کی بارگاہ میں ایک سوال دریافت کیا کہ آقا جان، جب ایک انسان سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے کیسے پتا چلے کہ وہ گناہ معاف ہو گیا ہے؟ تو آگے بزرگوار نے فرمایا کہ جب انسان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ پہ نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بھی آئیں۔ جب شرمندگی کے آنسو اس کی نظروں سے گریں گے، اس کی آنکھوں سے بہہ نکلیں گے، تو یہ علامت ہے کہ پروردگار نے وہ گناہ معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب تک زندہ رہے متوجہ رہے کہ اس نے اب گناہ انجام نہیں دینا۔ اب انسان ہے، خطا کار ہے، اگر دوبارہ بھی اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اگر وہ دوبارہ بھی بارگاہ الہی میں رجوع کرے گا تو پروردگار اسے معاف کر دے گا، اس کی رحمت واسعہ ہے۔ اور میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت جملہ، وہ حدیث مبارک کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یاد رکھو دو ایسے آنسو ہیں، دو ایسے قطرے ہیں کہ جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے، ان کی اہمیت بڑی ہے۔ مولا کون سے آنسو؟ یا رسول اللہ وہ کون سے قطرے؟ فرمایا پہلا وہ قطرہ کہ جو شہادت کے وقت انسان کے بدن سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جیسے وہ نکلتا ہے پروردگار اس شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ آنسو، ایک وہ قطرہ جو تنہائی میں انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتا ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس انسان کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ تلافی کر لے اور متقی کی صفوں میں داخل ہو جائے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، انسانی کامیابی کا محور، انسانی کامیابی کا حقیقی وسیلہ انسان کا متقی ہونا ہے۔ بس مختصر کروں مزید اور ایک جملہ انتہائی اہم گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ جب ہم نے تقویٰ مختصر آسان لفظوں میں سمجھ لیا کہ تقویٰ یعنی نجات کا سامان کرنا ہے، تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا ہے، واجبات انجام دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے قرب اختیار کرنے کا نام تقویٰ ہے، جب ہم سمجھ گئے کہ پیروی پروردگار، پیروی خدا رسول و اہل بیت کا نام تقویٰ ہے، اور شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو نجات دلوانی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، جب ہم یہ تمام سمجھ گئے کہ تقویٰ یہ ہے، اب پروردگار کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اے خدایا کہ جب تقوی کی اتنی اہمیت بیان کی آیات و روایات میں، واقعات میں، اب ہمیں ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ تو آخر ہمیں متقی بنانا کیوں چاہتا ہے؟ غرض و غائد کیا ہے تقویٰ کی؟ ہم بھائی کیوں متقی بن جائیں؟ تو متعدد مقامات پہ تقویٰ اختیار کرنے کی غرض و غائد بیان کی گئی، اور اس میں بالخصوص ابھی ماہ مبارک رمضان جو گزرا اور روزے رکھنے کے اعتبار سے کیوں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون؟ کیوں؟ کہا تمام
عبادات کی غرض و غایت تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس لیے اختیار کرو تاکہ اللہ والے بن جاؤ۔ تو میں یہاں اپنی طرف سے جو سمجھا ہوں ایک جملہ اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقامات مختلفہ پہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے، میری عبادت کرو تاکہ متقی ہو سکو، روزے رکھو تاکہ متقی ہو سکو، نمازیں پڑھو تاکہ متقی ہو سکو، آخر متقی بننا کیوں ہے؟ ذات کردگار چاہتی ہے کہ جب ہم متقی بن جائیں گے تو پھر علی ہمارا امام المتقین بن جائے گا۔ تقوی کی غرض و غایت متقی بننا، تاکہ بارگاہ الہی میں ہم یہ فخر کرتے ہوئے وارد ہوں کہ پروردگار ہم وہ ہیں کہ جن کے امام کو امام المومنین بھی کہا جاتا ہے اور امام المتقین بھی کہا جاتا ہے، کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں وارد ہوئے، جب میرے مولا علی کی ولادت ہوتی ہے تو آ کے رسول خدا نے جب میرے مولا علی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور کچھ آیات بھی سنی، صحائف سابقہ بھی سنے، انبیاء کے صحائف بھی سنے، وہاں جب سورۃ مومنون کی وہ آیت مولا علی نے تلاوت کی کہ قد افلح المومنون، کہ تحقیق بے شک مومن کامیاب ہو گئے، تو وہاں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی مومن کامیاب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تو امیر المومنین ہے۔ لہذا تقوی اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، اس اہل بنانا ہے کہ تاکہ میں تقوی اختیار کر کے شیعان حیدر کرار کی صف میں شامل ہو جاؤں، اور قیامت میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتے نظر آئیں کہ پروردگار یہ بھی میرا ہے کیونکہ یہ متقی ہے اور میں امام المتقین ہوں۔ لہذا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کو سمجھنا ہے، اور تقوی کے اعتبار سے ہم نے اپنے اعمال کو، اپنے حیات کے امور کو منظم کرنا ہے۔ اور آخر پہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں تقوی کے اعتبار سے وہ خطبہ جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے ایک صحابی انتہائی زاہد و عابد شخصیت جناب حمام نے جب سوال کیا تھا کہ یا امیر المومنین مجھے متقین کی صفات ایسے بتائیے گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مولا نے مختصر سا جواب دیا۔ اس جواب پر جناب حمام نے اکتفا نہ کیا اور فرماتے ہیں مولا ذرا اور وضاحت سے بتائیے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اوصاف تقوی بیان کرنے شروع کیے، سب سے پہلے ذات پروردگار کی حمد و ثنا بیان کی، رسول خدا اور آل رسول پہ درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس پروردگار تک ہماری عبادتیں جو ہیں اسے بڑھا نہیں سکتی اور ہمارے گناہ اس کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتے۔ اور ایک تفصیلی خطبہ متقین کے نام سے نہج بلاغہ کے اندر موجود ہے، میں وہ مکمل خطبہ تو نہیں لیکن اس خطبے کے چند مفہومی اعتبار سے نکات اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے مولا و آقا امیر المومنین ہیں اور وہ متقین کے امام ہیں، تو پھر ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے مولا و آقا و سردار و رہنما و ہادی ہیں، ہمارے امام و مولا ہیں، تو ہم مولا علی سے تو پوچھیں کہ یا علی ابن ابی طالب آپ بھی تو بتائیں نا کہ اگر آپ امام المتقین ہیں تو وہ جو متقی ہوگا اس کے اوصاف کیا ہیں؟ تو وہ اوصاف میرے مولا نے حمام کو بتائے اور اس قدر تفصیلی بیان کیے کہ آخر پہ جناب حمام کی جو روح ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس کے متعلق یہی خوف تھا، اور فرمایا کہ نصیحت لینے والے اور ہدایت لینے والوں پر نصیحت و ہدایت ایسے ہی اثر کرتی ہے۔ اب بس خلاصتاً گزارش کروں کہ خطبہ متقین کے اندر مولا علی فرماتے ہیں
کہ متقین وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں فضیلت عطا کی ہے، جو گفتگو میں سچ گو ہوتے ہیں، جو لباس پہننے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جب حرام کام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو مولا کہتے ہیں وہ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور جب علمی محافل میں جاتے ہیں تو علم کے حریص نظر آتے ہیں، اور جب خیر کے امور ہوتے ہیں تو خیر میں قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ قلیل عبادت پہ اکتفا نہیں کرتے اور اپنی زیادہ عبادت کو زیادہ نہیں سمجھتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ غرور نہیں کرتے، اور مولا فرماتے ہیں جب وہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر یہ متقی ہے تو ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور آگے میرے مولا متقیان اور صاف تقوی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور دن بھی یاد خدا سے غفلت میں نہیں گزارتے بلکہ دن میں بھی ان کی زبانوں پر ذکر خدا اور یاد خدا نظر آتی ہے۔ اور آگے میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب لوگ اہل تقوی کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بڑے اچھے ہو، جب ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو وہ شرمندہ ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ یہ لوگ وہ عظیم لوگ ہیں، مولا فرماتے ہیں عام لوگ انہیں دیکھیں، ان کے بدنوں کو دیکھیں تو شاید یہ گمان کریں کہ یہ کمزور ہیں، یہ مریض ہیں، در حقیقت وہ یاد خدا میں مریض ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہے۔ اور آگے جا کے مولا فرماتے ہیں کہ دینی معاملات میں اہل تقوی انتہائی نرم، سچ گو اور دور اندیش ہوتے ہیں، اور بصیرت کے اعتبار سے اہل تقوی کی بصارت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور روایات میں بھی اس بات پہ استفادہ ہوا اس بات کا کہ جو انسان جتنا متقی ہوگا اس کی بصیرت اتنی مضبوط ہوگی، وہ اتنا دوربین ہوگا، وہ اتنا دور اندیش ہوگا، اتنی بصیرت قوی ہوگی۔ اور خدا کی قسم جب ہم اپنے بزرگان کو، اپنے قائدین کو، عظام کو دیکھتے ہیں اور ان کی بصیرت کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دشمن جو کئی سال مال و دولت و طاقت اسلام اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف خرچ کرتا ہے، اور جب آگے سے ہمارے قائدین، ہمارے بزرگان دین آتے ہیں، ایک لحظے میں دشمن کی ہر سازش کو پامال کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بصیرت ہیں، اور جو اہل بصیرت در زہرا سے بصیرت حاصل ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ تو دعا گو ہوں کہ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمیں اہل بصیرت بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمیں بھی متقین کی صفوں میں شامل فرمائے۔ علماء اعظام اور بالخصوص ہمارے قائدین، بالخصوص ایت اللہ جناب سید ساجد نقوی صاحب، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ملت و قوم پہ قائم و دائم رکھے، ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، جب تیرا فیصلہ ہمارے بدنوں کے متعلق موت کا ہے ہی ہے تو ہمیں شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الفاتحہ جمیع شہداء کربلا، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے سورۃ الفاتحہ مع صلوات علی محمد۔